السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ، ایک اور نئے مہمان کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں ناظرین میں آپ کی ملاقات کسی بزرگ شخصیت سے نہیں کروا رہا، کسی بڑے مصنف سے، کسی بڑے ادیب سے نہیں کروا رہا، بلکہ آج میں آپ کی ملاقات شہر کراچی کے ایک باصلاحیت نوجوان سے کروا رہا ہوں کہ جس نے بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کو بھی جاری رکھا، اپنی جو مثبت سرگرمیاں تھیں، جو مثبت شوق تھے، ان کو بھی جاری رکھا۔ اس وقت بھی وہ شہر کراچی کے ایک تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں کیا کیا معاملات رہے ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہم انہی سے جانیں گے۔ تو آئیے آپ کا تعارف ان سے کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے رضا محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ رضا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔ رضا یہ بتاؤ کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا کر رہے ہو، تعلیم کس حد تک پہنچ چکی ہے اور کہاں تک لے کے جانے کا ارادہ؟ آج کل اسٹڈی ہی چل رہی ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ مدرسے میں بھی پڑھا رہا ہوں، اسکول میں بھی پڑھا رہا ہوں، اور اپنا کام بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں، شاپ ہے، اور رات کو عالم کورس کر رہا ہوں۔ یار یہ 3 4 5 چیزیں ملا کے کر رہے ہیں، ایک ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے آسانی سے؟ جی بالکل ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی پریشانی اس میں شیڈول کو سیٹ کرنا اور ٹائم ٹیبل بنانا کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے مجھے گنوا دی ہیں۔ بس جب انسان کا شوق ہو تو پھر یہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، تو شوق پڑھنے کا ہے یا پڑھانے کا ہے؟ دونوں کا ہی شوق ہے کہ پہلے پڑھا جائے اور اس کے بعد جو ہمیں علم حاصل ہو گیا وہ آگے پڑھا دیا جائے، آگے دوسرے لوگوں تک منتقل کر دیا جائے۔ بہت اچھی سوچ ہے، اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ نوجوانوں میں لازماً ہونی چاہیے۔ ورنہ دادا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے پاس آ گئی وہ مجھ سے دوسرے تک نہ جائے، مجھ تک ہی محدود ہو کر رہ جائے۔ اچھا مجھے یہ بتانا کہ مدرسے میں آپ نے بتایا اور آپ اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں، کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ مدرسے میں قرآن اور اسکول میں انگلش اور میتھ پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ جی بالکل۔ جو بچے آتے ہیں۔ اچھا، اور اسکول میں آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں؟ جی۔ اور اس کے ساتھ کوئی اور سبجیکٹ؟ میتھس پڑھا رہے ہیں۔ دونوں بہت زیادہ پسند ہیں کیا؟ جی، شوق کی بنا پر ہی۔ شوق کی بنا پر۔ تو میٹرک میں ایسے یاد ہے میتھس میں نمبر کتنے آئے تھے؟ میٹرک میں میتھس میں 98 شاید۔ 98 نمبرز آئے تھے؟ 2 کیوں رہ گئے؟ تو شاید ایم سی کیوز کے۔ ایم سی کیوز کی وجہ سے رہ گئے، لیکن 98 نمبرز لانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور میٹرک کا امتحان ہو۔ تو کس کس کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت 3 اور 5۔ 3 اور 5 کو۔ تو اتنی جلدی ٹیچنگ کے سلسلے کا آغاز کر دیا؟ ابھی تو آپ کی اتنی عمر بھی نہیں لگتی، بہت کم عمر لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بس شوق کی بنا پر ہی۔ میرا ایک اپنا مائنڈ ہے کہ آسمان بھی انسان کی حد نہیں ہے، یہ ہم خود اسے متعین کرتے ہیں۔ باتیں تو بڑی گہری کرتے ہیں بھائی آپ، تو ان گہری باتوں کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی مطالعہ ہے، یا بس اللہ تعالیٰ اتار دیتا اور کہہ جاتے ہیں؟ نہیں، بس زمانے کی کچھ رنجشیں اور غم۔ رنجشیں اور غم۔ اچھا، ابھی تو بڑی ہنسی مذاق میں بات چل رہی تھی، رنجشوں اور غم کا معاملہ آ گیا، تو کن رنجشوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد سے جو رنجشیں اور غم انسان پر پڑتی ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو آپ کو یقیناً اس کے نتیجے میں کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ جی بالکل۔ 12 سال کی عمر میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی طبیعت وغیرہ خراب تھی یا حادثاتی طور پر؟ حادثاتی طور پر۔ حادثاتی۔ اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ ایک جاری رکھنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ پرائیویٹ اسکول سے پڑھے یا گورنمنٹ اسکول سے آپ نے تعلیم مکمل کی؟ تعلیم کا سلسلہ کچھ یوں چل رہا تھا کہ اسکولس والوں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد فیسز وغیرہ تو معاف کر دی تھی، لیکن پھر کچھ 4-5 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے فیسز کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ یا تو میں تعلیم کو چھوڑ دوں یا تو پھر میں گورنمنٹ اسکول کی طرف جاؤں۔ لیکن گورنمنٹ اسکولس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں پڑھائی وغیرہ کا کوئی معیار نہیں ہے، تو ایسے میں ایک ادارہ HHRD ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام اور بھی کیا ہے۔ تو اچھا، آپ کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا خاصا تعلق ہے۔ اچھا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت جب میں چاہ رہا تھا کہ یا تو میں پڑھائی چھوڑ دوں یا تو پھر گورنمنٹ کی طرف جاؤں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر ظاہر کیا، اور انہوں نے تعلیمی سلسلے میں مدد کی، اور اس وقت میں 7 میں تھا، اور آج فرسٹ ایئر تک وہ مدد کر رہے ہیں پڑھائی میں۔ اس کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں، جس طرح میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جی، تو یہ بھی انہی کی طرف سے، یعنی اسپیچز وغیرہ کا پروگرامات یا اور بھی دیگر پروگرامات وغیرہ میں پارٹیسپیشن کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کروائے یا آپ کو لے جا کے پارٹیسپیٹ بھی کروایا؟ انہوں نے کچھ پروگرام انہوں نے خود بھی کروائے، اور اس کے علاوہ جو ہے پارٹیسپیٹس وغیرہ بھی کروائے، جس طرح کیمپ وغیرہ،
بزم ساتھی کا کیمپ ہوا تھا، اس میں میں یہ بزم ساتھی بھی انہی کی ہے؟ بزم ساتھی کا بھی ان سے تعلق ہے۔ اچھا، یہ کوئی بچوں کی این جی او ہے یا تنظیم ہے، کیا چیز ہے؟ بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے سپورٹ کرنے کی ایک تنظیم۔ اچھا، تو ان کا کوئی کیمپ ہوا تھا، اس میں بھی آپ گئے تھے؟ جی کیمپ میں اسپیکر بھی بنا، انہوں نے چائلڈ پارلیمنٹ بنائی تھی، اس میں اسپیکر کی حیثیت سے بھی فائز رہا، اور اس میں یعنی کہ بہت سارے تجربات ہوئے۔ اس کے علاوہ اسپیچ میں نہیں کر سکتا تھا، مجھے نہیں اتنی امید تھی کہ میں کہیں بول سکتا ہوں، لیکن آپ تو یہاں بیٹھ کے بھی اچھا خاصا بول رہے ہیں۔ یہ بس انہی کی مہربانی ہے کہ اسپیچز وغیرہ میں ایک بار میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں کے ایک جج تھے، انہوں نے تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی بول پا رہے ہیں۔ اچھا، تو کسی کا حوصلہ بڑھا دینا بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے، جی بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کون سے کالج میں ہیں آپ؟ ابھی نیشنل گورنمنٹ کالج۔ نیشنل کالج میں۔ کالجز کا جو ماحول ہے کہ ایک وقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے وہ کلیشز اور جھگڑے ہوتے تھے، ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی یہ صورتحال تو ابھی بھی ہے، لیکن خاصی کم ہے، لیکن ہے ابھی بھی ہے، اور جس کی وجہ سے طالب علموں کو کافی جو ہے، اچھا یہ چیز بھی آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کالجز میں، یہ صرف پرائیویٹس میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ وہاں کوئی توجہ وغیرہ نہ ہونے کی باعث، نہیں تو پرائیویٹس بھی تو کالج ہے نا، وہاں کیوں نہیں یہ سب؟ پرائیویٹ کالجز میں اس طرح سے نہیں ہے۔ ویسے کیا سمجھتے ہیں، طلبہ تنظیمیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ طلبہ تنظیمیں ایک اگر اچھے معیار کی، اگر دوستانہ تعلقات کی ہیں، وہ تو بہت اچھی رہتی ہیں، جس سے طلبہ کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ جی، اور اس کے علاوہ اگر سیاست سے اگر ان کا تعلق بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طلبہ کے لیے تھوڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کے سے اختلاف بھی کروں گا، اور ناظرین میں یہ بھی کہنا بھی چاہوں گا، کیونکہ قائد اعظم کا یہ قول ہے کہ طلبہ قوم کے معمار ہیں، جی کہ آگے جا کے انہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہے، تو طلبہ کا سیاست میں سے تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو پرتشدد واقعات ہیں جس کے نتیجے میں تعلیمی ماحول اور تدریسی عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ یقیناً اس سے بہت زیادہ طلبہ کا اور طالبات کا بھی ہر ایک کا حرج ہوتا ہے۔ جی، اچھا یہ بتاؤ کہ تعلیمی ماحول جو ہے ہمارے اداروں کا، اور خاص طور پر کالجز کا، کیونکہ آپ وہاں سے تو آپ نے میٹرک تو پرائیویٹ اسکول سے کیا ہے، تو ایک تو سرکاری اسکولز ہیں، ایک سرکاری کالج ہے، تعلیمی ماحول سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ تعلیمی ماحول بھی اچھا ہے، اساتذہ توجہ تو دیتے ہیں، لیکن بعض کالجز ایسے ہیں کہ ان میں نہیں ہوتی، ہمارے کالجز میں تو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دوست احباب سے جس طرح گفتگو ہوتی ہے تو ان سے جاننے میں آتا ہے کہ ان کے کالجوں میں کچھ خاصا انتظام نہیں ہے۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ جی پریکٹیکل پاس کروانے ہوں تو اس کے لیے کولڈ ڈرنک کی بوتل یا مٹھائی کا ڈبہ، تو اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کبھی معاملہ ہوا؟ کالج میں تو فی الحال ابھی پریکٹیکل دینے ہیں، پریکٹیکل دینے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ چلے جی، مطلب آپ توقع رکھتے ہیں کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے؟ شاید ہو جائے تو اچھی بات ہے، شاید ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ تو ایک فرد کو میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا رضا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے بتایا آپ کی شاپ بھی ہے، جی کس چیز کی شاپ ہے؟ عبایاز، برقعے وغیرہ۔ اچھا، برقعے وغیرہ کی شاپ ہے، تو یہ آپ خود کرتے ہیں، اور اس کو پھر ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ تین دو جگہ پہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور خود بھی آپ مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں، تو اس کو وقت کیسے دیتے ہیں؟ وقت کچھ شارٹ وقت دینا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شوق کے بنا پر کہ کام بھی کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کام سے بھی پیچھے رہ جائیں۔ محنت کے بھی ایک دل میں لگن ہونی چاہیے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹائمنگ کم دیتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ دوں۔ بالکل دیں گے۔ اچھا ویسے آپ کے 4 شوق میرے پاس آ گئے، ایک آپ کا تقریروں کا شوق، ایک آپ کا پڑھنے کا شوق، ایک آپ کا پڑھانے کا شوق، اور ایک آپ کا شاپ کھولنے کا شوق، تو اتنے سارے شوق، اور بھی بہت سارے ہوں گے پھر؟ اور اس کے علاوہ ہوسٹ بننے کا، کسی پروگرام کا ہوسٹ بننے کا شوق، اچھا اس کا بھی شوق ہے، تو کیا میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں، یا کسی جو اس طرح کے اینول فنکشن ہوتے ہیں اسکولوں کے، اس طرح کے پروگرام کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میڈیا پہ ہی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زبان خلق کا نکارہ ہے، تو انسان جو ہے اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، اور زبان ناظرین کر نہیں سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کوئی ٹول ہے تو وہ زبان ہے۔ آپ لوگوں کے زخموں کو اس زبان کے ذریعے بھر بھی سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ایسے زخم اور ایسے گھاؤ بھی اس زبان کے ذریعے دے سکتے ہیں کہ جو کبھی بھرے نہیں جا سکتے۔ بالکل، تو یہ زبان میں بڑی طاقت ہے، اب انسان کے اوپر ہے کہ جی پازیٹیو استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو کرتے ہیں۔ تو آپ کا ویسے پازیٹیو استعمال کرنے کا خیال ہے یا نیگیٹو جانا چاہتے ہیں؟ خیال ہے،
پازیٹیو ہی انشاءاللہ. پازیٹیو ہی کریں گے. اچھا مدرسے میں آپ نے بتایا پڑھ رہے ہیں, تو مدرسے سے کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے سے پہلے تو پڑھا ہے اور اب آگے جس طرح تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا آپ کوئی کورس کر رہے ہیں. عالم کورس. عالم کورس کر رہے ہیں, کتنا ہو گیا؟ 1.5 سال ہو گیا. اور کتنا باقی ہے؟ ابھی تقریباً 6.5 سال. 6.5 سال بعد تو آپ ایک جانب تو عالم بن جائیں گے. اب آتے ہیں دنیاوی تعلیم کی جانب. انٹر میں تو آپ ہیں, سائنس سے پڑھ رہے ہیں, کامرس سے پڑھ رہے ہیں؟ سائنس سے پڑھ رہے ہیں. تو آگے چل کے کیا بننے کا ارادہ؟ آگے چل کے ماس کمیونیکیشن کا ارادہ ہے فی الحال. تو ماس کام کی جانب جانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھی سوچ ہے کہ جہاں دینی تعلیم وہیں دنیاوی تعلیم, کیونکہ دونوں کو ساتھ لے کر کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ اتنا دنیا سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا کو بالکل ہی حقیر جاننے لگتا ہے, کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. چلیں یہ آپ کی آبزرویشنز پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ خاصی طویل ہم جو ہے وہ ایک نشست کر سکتے ہیں کہ آبزرویشنز. اور ناظرین ویسے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نوجوان, ان کی بہت زیادہ عمر بھی نہیں ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 17 سال. 17 سال ان کی عمر ہے, بہت ہی کم عمر ہیں اور اس وقت پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن ایک جو مینٹل لیول ہے, جو ایک اپروچ ہے, جو ایک بات کو سمجھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے, وہ جس حد تک موجود ہے آپ کے اندر, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین عالم اور ساتھ ایک بہترین صحافی, ایک بہترین ہوسٹ, آپ سب کچھ بن سکتے ہیں. اور جو آپ بننا چاہیں وہ آپ بن سکتے ہیں. بہت نوازش. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ نے تقریروں کا بتایا کہ آپ کو تقریروں کا شوق ہے, آپ نے کی بھی ہیں, تو اس کا شوق پہلے سے تھا, کسی کو دیکھ کر جنریٹ ہوا, یا پھر سر نے کہا کہ جی تقریری مقابلہ ہے, آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, آپ نے کہا جی کر لیں گے, بس چلتا چلا گیا معاملہ؟ تو ابتدا کیسے ہوئی؟ خود بھی دل چاہتا تھا لوگوں کو دیکھ کے کہ میں بھی ایسے بولوں, اچھا بولوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ادارہ ہیلپنگ ہینڈ HHRD, ان کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا تقریر کا. اب مجھے کوئی اتنا تو نہیں تھا, میں نہیں سمجھتا کہ میں کہیں بول پاتا, لیکن وہاں پر تقریری مقابلہ ہوا, میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد وہاں کے جج نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. اس کے بعد 2nd پوزیشن آئی, تو میرے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا, میں سمجھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں کسی پلیٹ فارم پہ. تو اس سے آگے بڑھ کر میں نیپ, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, آپ جانتے ہی ہوں گے. کون نہیں جانتا, یہ نام تو بہت خوبصورت نام ہے اور بڑا دنیا میں سنا جانے والا نام ہے. وہاں پر بھی میں نے تقریر کی اور وہاں پر الحمدللہ 1st پوزیشن آئی. اور اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن, وہ بھی نیپ کی جانب سے تھا, وہاں پر بھی 1st پوزیشن آئی. تو ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عنایت ہے. اور ہیلپنگ ہینڈ, میں سمجھتا ہوں اگر ہیلپنگ ہینڈ میرا ساتھ نہ دیتی اس میں تو یہ سب کچھ ممکن نہ ہو پاتا. کریڈٹ آپ ہیلپنگ ہینڈ کو دیتے ہیں؟ اچھا, تو آنے والے وقتوں میں یہ تمنا ہے, یہ خواہش ہے کہ جس طرح ہیلپنگ ہینڈ آپ کے کام آیا, کیونکہ انسان وہی اچھا ہے جو وقت کو آگے بڑھنے کے بعد کسی اور کے کام آ سکے. بالکل. تو کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام آپ بھی کریں, آپ کو کبھی موقع ملے تو, یا ان کا آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کوئی جڑنے کا ارادہ ہو؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ہماری کوئی مدد کر رہا ہے, اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ کل کو چل کے ہم کسی کی مدد کریں, اور ہم بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا دیا, اور ہمیں ہر طریقے سے کرنی چاہیے. اگر انسان مال کے طور پر نہیں کر سکتا تو وہ جس طریقے سے بھی کر سکتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. کسی کے لیے 2 میٹھے بول ہی بول کر اس کا دل تو جیت سکتا ہے کم از کم. جی, وہی دیکھیں ناظرین, بات گھوم کے اسی مقام پر آئی کہ جو زبان کی طاقت ہے. بالکل. کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں اور کسی موقع کے اوپر اس کو اس بات کا احساس ہی دلا دیں کہ جی یہ پریشانی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بے شک آپ کسی اور انداز میں سے مدد نہیں, لیکن وہ 2 میٹھے بول وہ زندگی بھر نہیں بھول سکے گا. تو بہت اچھی آپ کی, مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر, آپ کی باتیں سن کر, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, کیونکہ ہماری کیا, کیونکہ میں بھی نوجوان نسل کا ہی حصہ ہوں, مجھے آپ کو بہت زیادہ بزرگ مت سمجھیے گا, کہ آپ لوگوں نے اور ہم نے جا کے آگے پاکستان کو سنبھالنا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہوگا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہیں, کھیلوں وغیرہ میں کوئی دلچسپی رکھتے ہو؟ کھیلوں وغیرہ میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں ہے. دیکھنے کی یا کھیلنے کی حد تک کچھ بھی نہیں, بس پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. تو بچے آپ کو کوئی نک نیم تو نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ پڑھاکو ہے بہت زیادہ, اس طرح کا کوئی نک نیم تو نہیں ملا؟ خیر کچھ نہیں ہوا. کھیل میں شروع سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں رہی ہے, کبھی بھی نہیں رہی. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو؟ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, کوئی ٹی وی سیریلز, کوئی ٹاک شوز دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, اس طرح کا کوئی شوق؟ ٹاک شوز وغیرہ کے تھوڑے, اس طرح آپ کے پروگرامات وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا, میرے پروگرامات بھی آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل.
خاصے اچھے پروگرامات ہوتے ہیں آپ کے. خاصے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے نہیں ہوتے. خاصے کا مطلب بہت زیادہ ہی اچھے, بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. چلیں آپ جس طرح آپ بات کو بدل رہے ہیں نا, تو آپ واقعی ایک بہت اچھے صحافی بن سکتے ہیں. آپ کے پاس بات کو بنانے کا جو ایک اچھا سلیقہ اور ڈھنگ موجود ہے. رضا یہ بتاؤ کہ پاکستان اور کراچی ہمارا شہر ہے اور ہمارا ملک ہے, ملک سے کتنی محبت ہے؟ ملک کے لیے ویسے تو سبھی زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم جان بھی دے سکتے ہیں, لیکن جب انسان اپنے ملک میں ہی نہ رہ پائے, جاب کی اپرچونیٹی اگر ملک میں ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے ملک میں بھاگ جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے ملک سے وفا کر رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ وہاں جاتا ہے, وہ وہاں سے کما کے پاکستان ہی اس پیسے کو بھیجتا ہے, اس کے گھر والوں کے معاملات چلتے ہیں, تو ایک وفا کا یہ بھی تو انداز ہے نا کہ ریونیو میں آپ کے جو رقم گردش کر رہی ہے اس میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے. نہیں, وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کمی دی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں, وہ کچھ نہ کچھ اپنے ملک کو بڑھانے کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتا. اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ ملانا چاہیے. تو آپ کبھی باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ جی بالکل نہیں رکھتے. اچھا مجھے بتاؤ, دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مقام یا خوبصورت ملک کون سا لگتا ہے؟ خوبصورت سب سے زیادہ پاکستان ہی ہے, اور پاکستان کا علاقہ سوات. سوات مجھے بھی پسند ہے. آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. کبھی دیکھا ہے؟ فی الحال گئے تو نہیں, لیکن چینلز وغیرہ پر اور نیٹ وغیرہ پر. چینلز اور نیٹ وغیرہ پر. اچھا مجھے بتاؤ کہ نظمیں, ملی نغمے وغیرہ پسند نہیں؟ کیونکہ آپ ویسے ہی درس نظامی کر رہے ہیں, اس لیے میں نے گانوں کا سوال نہیں کیا آپ سے. جی جی بالکل, نظمیں اور ملی نغمے اور نعتیں وغیرہ کا بالکل شوق ہے. پڑھتے بھی ہیں؟ جی جی. تو اس کی باقاعدہ کوئی سیکھنے کا کوئی مرحلہ ہے, کلاسز وغیرہ لیتے ہیں یا بس سیکھنے کا مرحلہ نہیں, سن کے بالکل یاد کر لیتے ہیں. سن کے یاد کر لیتے ہیں. شعر و شاعری میں شغف رکھتے ہیں؟ جی شعر و شاعری میں بھی. سب سے اچھا شاعر کون سا لگتا ہے؟ سب سے اچھا تو علامہ اقبال کی شاعری تو ٹاپ پر ہے, کہ ان کی شاعری کو ایک بالکل ہی گہرا اسلوب پایا جاتا ہے ان کی شاعری میں. ان کی شاعری میں کہتا ہوں گہرا نہیں, بہت زیادہ گہرا یہ اپنے اندر رکھتی ہے. اور اقبال کی شاعری کو ایک عام فرد اور ایک پڑھا لکھا فرد بھی اگر اسے سمجھنا چاہے تو اس کو اس میں ڈوب کے اسے سمجھنا پڑتا ہے. بالکل. تو علامہ اور وہ ہے ہی ہم نوجوانوں کے لیے. بالکل نوجوانوں کے لیے. اور اقبال جو ویسے بھی مصور ہے پاکستان, انہوں نے جس طرح پاکستان کی ایک وہ دیا, خیال دیا, اور پھر جس طرح انہوں نے قوم کو بیدار کیا. جی بالکل. اور پھر لوگ یقیناً اشعار نے اقبال کے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں پاکستان کے, کچھ ہیں جو تعلیم سے دور دور بھی رہتے ہیں, جو تعلیم کو اتنا اہم نہیں سمجھتے, ایسے نوجوانوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یا موجودہ وقتوں میں نوجوانوں کا جو کام ہے, جو ان کا طرز عمل ہے, طرز زندگی ہے, اس سے مطمئن ہے؟ جی جیسا کہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس طرح ہر فرد ہی اپنے اپنے تئیں تو بہت اپنی اہمیت ایک خاصی اہمیت رکھتا ہے, لیکن اصل بات ہے تربیت کی. اگر انسان کی تربیت اچھی نہ کی جائے تو وہ کسی بھی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس HHRD ادارے کے بارے میں, تو وہ بھی اس کام میں تربیت کے حوالے سے بہت اچھا, ہم لوگوں کی تربیت کرنا, کیا سلیقے سے بات کرنا اور اس طریقے کے معاملات میں. اچھا مطلب یہ جو دیگر دنیاوی جو چیزیں ہیں اس حوالے سے, مطلب تعلیم سے ہٹ کے بھی اس حوالے سے بھی. اور سب سے اچھی بات تو اس ادارے کی یہ ہے کہ وہ جس طرح یتیم بچوں کو یتیم نہیں سمجھتے. اگر انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی ہے شائننگ اسٹار, اس ہر بچے کو شائننگ اسٹار کے لقب سے پکارتے ہیں. اچھا, جو آرفن کیئر میں جتنے بھی بچے آتے ہیں تمام کو شائننگ اسٹار. تو اس سوسائٹی میں اور کیا کیا کام ہے؟ اس سوسائٹی میں یہی کام ہے کہ جو بچے جن کا کوئی سہارا نہیں بن پاتا, ان کے ساتھ یہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس میں کوئی رول ادا کیا؟ اچھا یہ سوسائٹی سے مجھے یاد آیا کہ اس طرح کی اور بہت ساری سوسائٹیز بنتی رہتی ہیں. ابھی آپ آف کیمرہ مجھے بتا بھی رہے تھے کہ اسی سوسائٹیز کے بھی آپ صدر وغیرہ رہے ہیں. جی اسی سوسائٹی کا صدر بھی. اچھا شائننگ اسٹار کی رہے ہیں. سوسائٹی کا ایک انہوں نے سوسائٹی تعمیر کی ہے چند افراد پر مشتمل. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر میں صدر بنا. تو ابھی بھی آپ اس کے صدر ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو کب تک آپ کا کی مدت رہے گی, یا آپ بھی ماشاء اللہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور جانے کا نام نہیں لیں گے؟ نہیں ایسا تو خیر کچھ نہیں ہوگا. ابھی 2-2.5 مہینے بعد الیکشن ہے, تو پھر اس میں. اچھا باقاعدہ الیکشن بھی باقاعدہ الیکشن, مطلب پوری جمہوریت رکھی ہوئی ہے وہ, تاکہ ایک سیاست سے بھی تھوڑا تعلق رہے
اور اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ طلبہ کو سیاست سے دور ہونا چاہیے، صحافیوں والی چیز بات کو بدلنا. تو اس کے باقاعدہ یہ الیکشن کرواتے ہیں. تو ایک بار آپ اگر صدر بن جائیں تو کتنے دورانیے تک آپ صدر رہتے ہیں؟ تقریباً 1.5 سال یا اس سے تھوڑا کم عرصہ. اچھا 1 سے 1.5 سال کے درمیان. تو اس کے بعد آپ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا کوئی نیا صدر آنا لازم ہے؟ لڑ سکتے ہیں، اگر اس میں دوبارہ جیت جاتے تو پھر دوبارہ آ سکتے ہیں. تو کمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی پھر؟ فی الحال تو کمپین شروع ہونے ہی والی ہے. کمپین شروع ہونے والی ہے. کیا لگتا ہے کامیابی کے آثار ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل بالکل آثار ہے. ویسے اتنے شوق سے آپ جا رہے ہیں تو کیونکہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ بدقسمتی سے بہت زیادہ منفی راہوں کی جانب چلتے رہیں، لیکن کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوان ہمارا بڑا بادشاہ ہے، تاکہ صلاحیتیں پیدا ہوں اور ملک کو غلط جانب اگر کبھی سیاست سے وابستہ ہو بھی جائیں تو ملک کو غلط جانب نہ لے کے جائیں، اس لیے یہ ساری ملک کو درست راہوں پہ گامزن رکھیں. نہیں یہ ناظرین کہ واقعی مجھے یہ نہیں معلوم تھا، یہ انہوں نے مجھے رضا نے بتایا کہ CHRD یہ بھی کر رہا ہے اور اس طرح الیکشنز کروا رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں لوگ تھوڑا سیاست سے دور رہتے ہیں. مجھے اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی سیاست بہت گندی ہو گئی ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، لیکن سیاست ہر خطے کا اور ہر ملک کا حصہ ہے. اور آپ کے ملک میں اگر کوئی چیز گندگی کا شکار ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. چھوڑیں گے تو وہ مزید گندا ہوگا، اس کو صاف کرنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ مثبت لوگوں کو آگے آ کر اپنا فرید انجام دینا پڑے گا. مثبت لوگ آگے نہیں آئیں گے تو منفی لوگ ہی آگے جائیں گے. بالکل. اور وہ جب ملک کا نظام اس سے بہتر ہے کہ وہ جب برے راستوں پر چلائیں تو ہم ایک اچھی نظام و نظم و ضبط کے ساتھ اس کو کیوں نہ چلائیں. اچھے لوگ آگے جائیں. اچھے لوگ آگے جائیں گے. اچھے لوگ آگے نہیں جاتے تو ظاہر سی بات ہے پھر برے لوگوں نہیں آگے آنا ہے. جب اچھا فرد آگے آئے گا تو وہ کام بھی اچھا کرے گا، فلاح و بہبود بھی ہوگی اس سے لوگوں کی. دادا پروگرام میں نے بالکل وائنڈ اپ کرنا ہے، اختتام کی جانب لے کر جانا ہے. میں آخر میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کی ایک زندگی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے فیس کیا معاملے کو، آپ نے پڑھایا بھی، آپ نے شاپ بھی کھول لی، لیکن تعلیم کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. آپ اپنے شوق بھی پورے کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. یہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. ناظرین میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے بہت کم ہمیں لوگ ملتے ہیں، اور خصوصاً نوجوان اس کم عمری کے اندر کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو کم عمری میں ادا بھی کر رہے ہیں اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ نوجوانوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں، ہمارا کیمرہ آپ کے لیے حاضر ہے. میں نوجوانوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ کسی بھی چیز میں وہ ہمت نہ ہاریں. انسان کے اندر سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس کی ہمت ہے. اگر انسان کسی چیز میں ہمت ہار جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ معاملہ کسی بھی طور پر کر ہی نہیں سکتا. اگر ایک کام کو کر لینے کی اس میں ہمت ہے تو وہ اس کام کو کر کے ہی رہے گا. اب میں نے جس طرح سائنس آپ کو بتایا، میں سائنس پڑھ رہا ہوں جی، تو میرے پاس فیلڈ تھی کہ میں کامرس میں بھی جاؤں، لیکن کامرس میں اس لیے نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے تو کامرس کو ہی کیوں چوائس کریں. تو کامرس میں کیا کون ذہن لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، یعنی کہ کامرس اتنا زیادہ ہارڈ سبجیکٹ نہیں ہے. کامرس کو آسان سمجھا جاتا ہے، سائنس کو مشکل سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے مشکل راہ کا انتخاب کیا. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ مشکل راستے سے ہو کر منزل تک پہنچیں گے تو اس کا جو مزہ اور اس کی جو خوشی ہوگی وہ آپ کو آسان راستے کی نسبت بہت زیادہ ہوگی، اور پھر اس کو انجوائے کرنے میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہت شکریہ رضا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور جاتے جاتے میں بھی وہی کہوں گا جو بات رضا نے کی کہ ہمت مردہ مدد خدا، کہ انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اگر حوصلہ پیدا کر لے تو منزل اسے مل ہی جایا کرتی ہے. تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی منزل، کوئی ایسی آپ کی ڈیسٹینیشن موجود ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہو کہ جناب راستے میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، پہنچنے میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی ہو سکتی ہے، تو ڈریے مت، گھبرائیے مت. ایک بار، صرف ایک بار حوصلہ کیجیے اور فیصلہ کیجیے اور اس کے بعد چل پڑیے، تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کی ہمرکاب ہوں گی. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے مرزا صوبان بیگ کو. پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے ایپیسوڈ کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.